الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بإبراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اس سے آگے میں پڑھ رہا ہوں، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال لا ریب کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، لیکن وہ ہر باطل نظریے سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں بحث کیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بحث کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے وہ نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعووں کی تکذیب کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور جو ان کی شریعت ہے وہ صرف اور صرف خالص مسلمان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے یہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت پر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ادیان باطلہ یعنی جھوٹے جو دین تھے، گمراہ کن جو دین تھے، ان سے اعراض کرنے والے تھے اور خالص مسلم تھے۔ اسی طرح یہود نے کہا کہ نہیں، ابراہیم ہمارے دین پر، جیسا میں کل بتا چکا ہوں کہ 700 سال بعد تو تورات کا نزول ہوا، 1700 سال بعد
انجیل کا نزول ہوا تو پھر جناب حضرت ابراہیم ان کتابوں کے مقلد کیسے ہو گئے یا ان پر وہ کیسے چل رہے تھے؟ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہ ہی وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ہر جھوٹے باطل نظریے سے اعراض کرنے والے تھے۔ پھر قرآن حکیم نے فرمایا کہ بے شک تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی اور نبی جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے بھی کچھ مددگار ہوتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے میرے مددگار میرے باپ میرے رب کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضور کے مددگار جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ پھر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی سنیے، وہ کہتے تھے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور نبوت کا اقرار کرنے کے بعد وہ اپنی نبوت کا دعویٰ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے جناب کلیم اللہ اور جناب روح اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک گمراہ کن قسم کا سوال وہ کرتے تھے۔ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جیسے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو پیغمبر بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن امتی ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ نبی تھے، شارع اسلام تھے، آپ بھی حضرت موسیٰ کی نبوت کے قائل تھے، اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں تو حضور نے بتایا نا کہ جناب کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمیں حضور نے بتایا کہ جناب عیسیٰ روح اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبوت کا قائل ہو جانا، ان کا اقرار کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ان کے تابع ہو جاتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی نبوت کا اقرار یہ کرنا کہ قیامت تک آنے والی امت کسی بھی نبی کی تکذیب نہیں کر سکتی۔ اگر کسی ایک نبی کو بھی جھوٹا کہے گی، تکذیب کرے گی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تسلیم کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، یعنی انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ تو یاد رکھیں کہ یہ آیہ مقدسہ اہل کتاب کے علماء کے لیے تھی۔ یہ علماء تورات اور زبور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اور علامات نبوت کے حوالے سے پڑھ چکے تھے، لیکن جب بھی کوئی ان سے سوال کرتا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو یہ انکار کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے ایسی کوئی آیت بھی تورات میں موجود نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی سورہ بقرہ میں کہ وہاں پر جیسے تورات میں اگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، انجیل میں بھی فرمائی ہیں، تو یہ علماء اتنے دھوکے باز تھے جو بنی اسرائیل کے تھے اور جو تورات اور زبور انجیل کے عالم تھے، وہ انہی آیتوں میں تحریف کر کے انہیں تبدیل کر کے گستاخی والے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نتھی کر دیا کرتے تھے، جس کی ہمیں قرآن اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ چیز بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، آج ہم قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جیسے میں جمعے پر بھی عرض کی تھی کہ ہماری اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، منصف اس سیٹ پر بیٹھ کر ایک شخص قرآن پاک کی آیات کی غلط تشریحات کر رہا ہے، اور ہمارے کم فہم رکھنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جمعہ پڑھایا ہم نے، اور محترم اعلیٰ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے، تو ایک گروہ تو باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اوہو آپ نے تو فلاں کو خوش کر دیا ہے۔ میں نے کہا ان کی عقل پر مت ماری گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس منبر پر کسی سیاسی جماعت کی کوئی تعریف نہیں کی، ہم انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے الحمدللہ، لیکن جو بات قرآن اور حدیث کے مخالف کسی بھی پارٹی سے سامنے آئے گی تو وہ اس منبر سے کبھی بھی یہ سمجھیں کہ ان کی طرفداری کی جائے گی، کسی کی طرفداری نہیں ہوگی، سرزنش کی جائے گی۔ دیکھیں قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
آیت پڑھی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ دیکھو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ قادیانی غلط تعریف کرتے ہیں تو کرتے رہے، ذمہ تو اللہ نے لیا حفاظت کا۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کے ذمہ لیا ہوئے نا، ان میں سے ایک یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر ہے کہ امت محمدیہ جب غلط تحریفات ہوں گی تو تم نے روکنا ہے۔ اور پھر یہ تو بنی اسرائیل والی بات ہو گئی نا، حضرت موسیٰ نے اپنی امت سے کہا ہو جہاد کرتے، کہتے تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ تو پھر ہم ابھی یہ کہہ دیں اللہ جانے اور اللہ کا قرآن جانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل گمراہ تھے تو ایسا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں عقل اور فہم عطا کر رکھا ہے، اس لیے یہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ترجمے کے ساتھ ہمارے پاس بھیجیں، ہم انہیں تفسیر پڑھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قرآن پاک کی اصل جو تشریعات ہیں، تفسیر ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ تھا، من پسند قسم کی آیات نکال کر سامنے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت تک امت محمدیہ کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جب ہلاکو خان نے ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی تھی تو اس وقت اس نے مسلمانوں کے گھروں سے نسخے نکال کر جلائے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ ابھی بھی مجھے بتاؤ اگر کسی زخمی مسلمان پڑے ہوئے تھے، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس نے کہا تھا کہ زخمی مسلمانوں ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن کا کوئی نسخہ کاغذ پر لکھا ہوا پڑا ہے مجھے بتاؤ، میں اسے بھی جلاؤں، اگر تمہارے گھر سے بعد میں نکل آیا تو میں تمہیں مزید سزا دوں گا۔ تو وہاں پر 13 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہلاکو خان تم الماریوں میں رکھے ہوئے نسخوں کو تو جلا سکتے ہو، جو ہمارے سینوں میں الف لام میم سے والناس تک محفوظ ہے، اسے کون جلائے گا، اسے کون نکالے گا؟ تو اس لیے قاضی صاحب یہ بات واضح طور پر سن لیں کہ آپ غلط تشریحات کرتے رہیں گے، علماء جو علماء حقہ ہیں، جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحمدللہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کی جھوٹی تعریفیں نہیں کرنا چاہتے، تو وہ آپ کو قرآن پر روکیں گے، فرمان رسول پہ روکیں گے، اور گستاخی رسول پر بھی روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔